बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 11 दिसंबर 2025 जुमेरात का दिन और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। पाकिस्तान की तारीख में एक नया मोड़ सामने आ चुका है। परवेज़ मुशर्रफ साहब के बाद आज DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल मुकम्मल होता है और ISPR की जानिब से एक प्रेस रिलीज सामने आया कि उनका कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के बाद 14 साल बामशक्कत कैद की सजा सुनाने का ऐलान किया गया। अब खबर जो है पूरे पाकिस्तान के मीडिया पर चल रही है, पूरा पाकिस्तान का मीडिया इस खबर को हाईलाइट कर रहा है, लेकिन असल खबर जो है वो शायद पाकिस्तान के मीडिया से ओझल है। जो ISPR की जानिब से बताई गई है कि फैज हमीद को 14 साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद एक और नया मुकदमा जिसमें इमरान खान जो है वो फंस चुके हैं और ये सूरत हाल इस वक्त बहुत भयानक है। और ये नया मुकदमा कौन सा है और 14 साल कैद की जिस केस के अंदर सजा सुनाई गई है वो कौन कौन से केसेस हैं, नए केसेस के हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। ISPR की प्रेस रिलीज का मुकम्मल तौर पर आज हमने पोस्टमार्टम करना है कि फील्ड मार्शल ने एक नई तारीख को रकम कर डाला है। लग रहा था कि शायद फैज हमीद का केस का फैसला नहीं आए, उसको आगे कर दिया जाए, क्योंकि ये नया प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि एक मुल्क के DGISI को आप किस तरह से जो है फैसले के अंदर सजा सुनाते हैं, लेकिन ये फैसले के अंदर सजा सुनाएगी। और दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, अडयाला जेल से भी सनसनीखेज खबरें वहां से आ रही हैं और 5 मोहरे भी उड़ाए गए हैं। इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। जनाब, सबसे पहले तो आज साबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ 12 अगस्त 2024 को शुरू होने वाला 15 माह का जो तवील तरीन फील्ड मार्शल की कार्रवाई थी, जो कोर्ट मार्शल था, वो आज मुकम्मल हुआ और उसके बाद इस फैसले के अंदर सजा सुनाई जाती है। और फैज हमीद साहब के जो लॉयर्स थे मियां अली इशफाक और उनकी जो टीम थी, जो कि हमें भी कोर्ट ऑफ लॉ में रिप्रेजेंट करती है, हमें भी कानूनी मावनत जो है वो प्रोवाइड करती है, वही फैज हमीद साहब को भी कानूनी मावनत प्रोवाइड कर रहे थे उनके लॉयर्स से। और जो है वो हमें लग रहा था कि फैज हमीद को इस केस के अंदर सजा हो जाएगी और ये पत्थर पर लकीर थी और उनको ये सजा हो गई। अब आगे क्या होने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले मैं ISPR की प्रेस रिलीज आपके सामने रखना चाहता हूं कि उन्हें सियासी सरगर्मियों के अंदर मुलव्विस होने और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्सी इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और शहरियों को नुकसान पहुंचाने के 4 इल्जामात में मुजरिम करार देकर 14 साल कैद सख्त की सजा सुना दी गई है। तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए और उन्हें अपनी पसंद की दिफाई टीम का हक भी हासिल रहा। ये ISPR की जानिब से कहा गया कि मियां अली इशफाक जो हैं, अब वो ज़ाहिर है फैज हमीद साहब ने उनको हायर किया था और सजा के खिलाफ अपील का हक मौजूद है, जबकि बाज दीगर मामला अलग से देखे जा रहे हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन जिस पर बात करना जरूरी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी उसके अंदर भी इनको सजा सुनाई गई, क्योंकि फैज हमीद जो है वो डिफरेंट जो है वो सियासी सरगर्मियों के अंदर अपनी जो है वो इंटरवेंशन कर रहे थे, वो अपनी मुदाखलत कर रहे थे। और उसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी मुबैशरा तौर पर जब DGISI के तौर पर ये रिटायर्ड हुए और जब ये घर गए आर्मी चीफ बनने के बाद, जब जो है वो आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बनते हैं तो उसके बाद ये रिटायर्ड हो जाते हैं। उस रिटायर्ड होने के बाद फैज हमीद साहब वो फाइलें भी जो उनको साथ नहीं ले जानी चाहिए थी बतौर DGISI, वो फाइलें अपने घर ले गए और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी थी, जो कि खुफिया फाइलें थी। और उसके बाद कुछ USPs भी थी जिसमें पॉलिटिशियंस का डाटा भी सिक्योर था, वो भी अपने साथ ले गए, जिसके बाद इनको उस केस के अंदर भी गिरफ्तार किया जाता है। टॉप सिटी स्कैंडल के अंदर कि उन्होंने उनके मालकान को हरासा किया, मारा, धमकाया, वो केस सुप्रीम कोर्ट में गया, उसके बाद उस केस के अंदर भी इनको सजा दी गई है। सरकारी वसाइल का भी गलत इस्तेमाल किया गया, शहरियों को टॉर्चर किया गया, मारा गया, अगवा किया गया, अगवा बाय तावान लिया गया, उसके अंदर भी उनको सजा दी गई है। अब इस हवाले से जो ISPR की इस प्रेस रिलीज के अंदर लिखा गया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 से 4 चीजों के अंदर इनको सजा दी गई है। लेकिन जो असल खबर है वो है इमरान खान के लिए परेशान को। मैं जब आपको कह रहा हूं कि एक नया मुकदमा है,
ایک نئی سزا تیار ہو گئی ہے جس کا ڈائریکٹلی لنک جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے کچھ خبریں آ رہی ہیں سنسنی خیز. ذرا اس کے حوالے سے آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جب ISPR نے پریس ریلیز دی ہے کہ جو دیگر معاملات ہیں ان کو الگ سے دیکھا جا رہا ہے. اب پاک فوج کے مطابق فیض حمید کا سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے اور دیگر معاملات میں کردار سے متعلق الگ کاروائی جاری ہے. یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے. یہ ایک نیا مقدمہ ہے ریاست سے بغاوت، ریاست سے غداری. یہ جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاسی عدم استحکام ملک کے اندر پیدا کیا. اور 9 مئی کے حوالے سے بھی فیض حمید کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے میڈیا کے اوپر اور پاکستان مسلم لیگ نواز اور اس حکومت کی جانب سے. تو یہ جو فیض حمید صاحب ہیں ان کو اس کیس کے اندر سزا ہونی ہے. اور یہ جو ڈائریکٹلی لنک جوڑے جا رہے ہیں کیونکہ کہا گیا تھا کہ چکوال پالیسی کے تحت یہی ساری پالیسیز کو جو ہے وہ دیکھ رہے تھے اور یہ فوج کے ریٹائرڈ DGISI ہیں اور ان کو آج فیلڈ مارشل صاحب نے ایک نئی تاریخ جو ہے اس کو رقم کیا ہے. ایک نیا موڈ سامنے آیا، ایک نیا پریسیڈنٹ جو ہے وہ سیٹ ہوا ہے کہ اس ملک میں جو ہے وہ طاقتور کو بھی سزا ہو سکتی ہے. اس ملک کے اندر جو ہے وہ ایک DGISI جس کو آپ بہت طاقتور ترین شخص سمجھتے ہیں آفٹر آرمی چیف یا دیگر جو ہے وہ ان کے بعد، تو ان کو آج یہ سزا ہونا یہ بتاتا ہے کہ اب نیا آنے والا دور جو ہے بہت کٹھن ہے، بہت مشکل ہے، بہت خطرناک ہے کیونکہ یہ ڈائریکٹلی لنک جو ہو رہا ہے وہ اڈیالہ جیل کے جو ہے وہ قیدی نمبر 804 کے ساتھ ہو رہا ہے. اور پھر اگر اس کیس کے اندر جو کہ سیاسی ایک جماعت کے ساتھ مل کر سیاسی عدم استحکام کا کیس ہے فوج کے مطابق ISPR کے مطابق، تو وہ کاروائی جاری ہے. یہ فوجی جو ہے وہ عدالتوں کے اندر کاروائی ہو رہی کورٹ مارشل کی. تو یہ جب فیض حمید صاحب کو سزا ہوگی اس کیس کے اندر، نیا کیس کے اندر، اس میں پھر عمران خان کو بھی طلب کیا جائے گا. یہ اصل خبر ہے اڈیالہ جیل سے کہ جب اگر اس میں عمران خان کو طلب کیا جاتا ہے تو پھر اگر اس میں پھانسی کی سزا ہو گئی تو وٹ نیکسٹ. یہ چیزیں بہت خطرناک ہو گئی ہیں. تو اللہ نہ کرے معاملات یہاں تک اس نہج تک پہنچے. معاملات کو جو ہے وہ خوش اسلوبی سے حل ہونا چاہیے، معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے کیونکہ جس نہج پر چیزیں جا رہی ہیں، پابندی کے اوپر بات ہو رہی ہے، نظام سے نکالنے کے اوپر بات ہو رہی ہے، گورنر راج کے اوپر بات ہو رہی ہے، مکمل طور پر PTI کو کرش کرنے کے اوپر بات ہو رہی ہے، الطاف حسین پارٹ 2 بنانے پر جب بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر آپ اندازہ کریں کہ اس نہج کے اوپر بھی بات جا پہنچتی ہے. لیکن پھر یہی دعا ہے کہ پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. یہاں تک بات نہیں آنی چاہیے لیکن یہ چیزیں جو ہے وہ انڈر ڈسکشن ہے، انڈر دی ٹیبل ہیں کہ آج ISPR کی پریس ریلیز کے بعد بہت کچھ واضح ہو گیا ہے کہ آئندہ آنے والا جو منظر نامہ ہے وہ بہت ہی خوفناک لگ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے. اب اگر ایک فوجی جو ہے وہ سابق آفیسر کو فوجی عدالت سے سزا ہوتی ہے تو اس کے بعد فیض حمید کیا کر سکتے ہیں؟ اب اس عدالت سے جب ان کو جو ہے فوجی عدالت سے سزا ہوئی ہے اس کے بعد کیا کریں گے، کہاں پر وہ جا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے انہوں نے کنفرمنگ اتھارٹی کے اندر اپیل کرنی ہے، یعنی کہ انٹرا کورٹ اپیل جس کو آپ سادہ الفاظ کے اندر کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اسی عدالت میں اپیل کرنی پڑے گی جہاں سے ان کو سزا ہوئی ہے. اور اگر وہ ان کی اپیل کو معاف نہیں کرتے یا سزا برقرار رہتی ہے تو اس کے بعد آرمی چیف کے پاس بھی ایک مرسی پٹیشن وہ بھیج سکتے ہیں کہ میری سزا کو معاف کیا جائے. تو آرمی چیف کا یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی کی بھی سزا کو معاف کر سکتے ہیں. اگر وہاں پر بھی وہ سزا کو معاف نہ کریں تو وزارت دفاع کے پاس بھی ریویو کا حق ہے. لیکن کیا یہ سٹنگ گورنمنٹ جو ہے فیض حمید کی ریویو پٹیشن پر ان کو معاف کر دے گی؟ اس کا سزا جو ہے وہ بالکل بھی اس کی پاسبلٹی نہیں ہے. یعنی کہ تینوں آپشنز جو ہیں اس کی پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی. نہ کنفرمنگ اتھارٹی کے اندر اپیل، نہ آرمی چیف صاحب ان کو معاف کریں گے، نہ وزارت دفاع کے اندر ریویو پٹیشن میں معافی ملے گی. تو چوتھی اپیل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ رٹ پٹیشن دائر کریں. ان کے لائرز جو ہیں وہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانے جا رہے ہیں کہ فیئر ٹرائل کا حق نہیں ملا یا کچھ بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے، اس کو اس طرح سے معاف کیا جائے، اس سزا کو معطل کیا جائے. تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر فیض حمید کا جو کورٹ مارشل کی کاروائی ہے اس کو چیلنج کیا جائے گا. اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے ان کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہیں تو یہ معاملہ جا سکتا ہے سپریم کورٹ کے اندر، اپیل کے اندر جا سکتا ہے. تو وہاں پر بھی فیلڈنگ سیٹ ہے سپریم کورٹ کے اندر سے کیا فیض حمید کو جو ہے وہ آج کوئی اس طرح سے کوئی ان کو مارجر ملے گا، کیا ان کو سپیس ملے گی؟ وہاں سے بھی چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ فیلڈنگ سیٹ ہے تو آئینی عدالتوں کے اندر یا سپریم کورٹ کے اندر بھی فیض حمید کو کوئی رہائی نہیں ملنے والی. تو آخری اپیل ہے کہ آرٹیکل 45 کے تحت جو ہے وہ صدر پاکستان رحم کی اپیل کے تحت ان کے پاس درخواست کی جائے اور ان کو معاف کیا جائے. تو یہ بھی پاسبلٹیز بہت کم ہیں. یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہی دو ہی پاسبلٹیز نظر آ رہی ہیں کہ جہاں پر میاں علی اشفاق صاحب جو کہ ہمارے بھی وکیل ہیں وہ بطور فیض حمید کے وکیل
وہاں پر اپنی ریٹ پٹیشن دائر کریں گے. تو چیزیں اس وقت بڑی ہی امپورٹنٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور یہ جو اڈیالہ جیل سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سیاسی کیس ہے اس میں ڈائریکٹلی یہ لنکڈ ہو رہے ہیں عمران خان صاحب, ان کو بھی یہاں پر لایا جائے گا. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ معاملات کو کس طرح سے اب سالو کیا جاتا ہے. اور جو دوسری امپورٹنٹ خبر جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 5 بڑے مہرے جو ہیں وہ اڑائے گئے ہیں, ذرا اس پر بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ تک یہ خبریں پہنچاتے ہیں. تو خبر آ رہی ہے کہ انیشیل رپورٹس انڈیکیٹ دیٹ 5 افغان خارجی ٹیررسٹ ور ایلیمنیٹڈ ان دا باجوڑ ڈسٹرکٹ. باجوڑ کے ڈسٹرکٹ میں 5 افغان خارجیوں کو, دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے. اور یہ پاک افغان بارڈر کی فینس کے مکمل قریب انہوں نے پاکستان کے اندر در اندازی کی کوشش کی ہے. جیسے گھسے تو پاکستان کی سیکورٹی فورسز ہائی الرٹ ہوئی اور ان کو موقع کے اوپر جو ہے وہ لیکویڈیٹ کر دیا گیا ہے. اور یہ پاکستان کی ملٹری کے اوپر پرسنلز کے اوپر حملہ کرنے جا رہے تھے, لیکن اس سے پہلے یہ حملہ کرتے انہوں نے پاکستان ہماری فورسز نے ان کو وہاں پر موقع پر اڑا دیا ہے اور یہ کراسنگ پوائنٹ کے اوپر ان کو مارا گیا ہے. تو یہ پاکستان کی فوج اس وقت مکمل طور پر ہائی الرٹ ہے, مکمل طور پر ویجیلنٹ ہے پاک افغان بارڈر کے اوپر, کیونکہ وہاں پر جو سچویشن ہے وہ ٹینشنز کی جانب بڑھ رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس میں اپنی لازمی حلق نے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.